أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سنے والی اسلامی محافظوں، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے چنا۔ قابل شکر والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے جمعہ کا عنوان ہے گمراہی کے اسباب اور گمراہ قوم، یعنی آج کے ہماری اس گفتگو میں یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ کہ کون سے کاموں سے انسان گمراہ ہوتا ہے یا پھر گمراہ ہونے کے کام کیا ہے۔ اس عنوان پر آج ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے، تو بڑا سنجیدہ عنوان ہے۔ کیوں؟ آپ اور میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہدایت والے ہی ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے۔ تو قرآن مجید کی 240 آیتیں، احادیث کے اندر 668 احادیث کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنے آیات اور اپنے کلام کے ذریعے سے اس امت کو تعلیم دی ہے کہ یہ گمراہی کے اسباب ہے اور یہ کام کرنے والے گمراہ لوگ ہیں۔ تو وہ ساری باتیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عنوان کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، تو لہٰذا آج تاخیر بھی پہنچا ہو تو جتنی باتیں ہو سکتی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر جو من اللہ ہے، جو اطاعت رسول ہے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے والے بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستوں، دور حاضر کے اندر ایک سب سے بڑا سنگین مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنا اور دوسرے کو گمراہ بتانا، یہ آج معاشرے کی ایک بولتی تصویر بنتی چلی جا رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہوں اور دوسرے کو گمراہ قرار دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو کوششوں سے کام نہیں چلنے والا ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے اسی پس منظر میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ فاتر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، کیا بس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں بس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے نہیں چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اس امت کے لیے آنسو بہانے والے نبی کے
وہ کیا درد ہوگا جس کا تذکرہ رب نے اس آیت میں کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں ڈالنے نہیں چاہیے۔ اللہ نبی کا کیا انداز تھا ہوگا، سوچئے کہ امت کے لیے نبی کا کیا درد تھا ہوگا، جس کی وجہ سے رب نے کہا کہ اے نبی، تمہیں اس امت کے لیے غم کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، تو رب اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ہدایت اور گمراہی یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جس کو چاہے وہ جو چاہتا ہے اس راستے پر ڈال دیتے ہیں، کوئی گمراہی چاہتا ہے تو ہم اسے گمراہی پر ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض فتنہ پرور مولویوں نے کہا دیکھو ان لوگوں کے وہابیوں کے ترجمے کیسے رہتے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے اوپر ایسی بہتان، یہ مسخرہ ہے۔ آج ہماری امت کے اندر جو ہو رہا ہے نا، اپنے آپ کو دانشمند سمجھنے کے لیے بعض علماء نے ایسے نقطے نکال کر کہا دیکھو اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ بولے۔ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گئی جلدی، ارے ہاں بھائی کیسا جملہ ہے، دیکھو اللہ بندوں کو تھوڑی گمراہ کرتا، اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو ہدایت موجود ہونے کے باوجود گمراہی اختیار کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے، آگے آیت آئی ہے آپ کے سامنے، جس قوم تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا، جو قوم غفلت میں ہے وہ مجرم نہیں ہے، کہہ رہا ہے۔ جس قوم تک رسول کا پیغام پہنچ جائے، جس قوم تک اللہ کا کلام پہنچ جائے، اس کے بعد اب وہ قوم ناواقف نہیں رہی، اب وہ قوم لا علم نہیں رہی، بلکہ وہ اپنی بڑھ دھرمی اور اپنی ضد میں یہ کام کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی، ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں آپ اپنی امت کے لیے اتنے غمزدہ ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالیں، چاہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو یہی ہدایت کا راستہ قوم کو بتا رہے ہیں، یہی سچا دین ہے بتا رہے ہیں، یہی اسلاف کا عمل ہے بتا رہے ہیں، اے نبی ان کے اس کہنے سے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس پر اپنی جان پہ ہلاکت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو کہنے دو، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین بخوبی ان سے واقف ہے۔ سورہ صافات کے آیت نمبر 69 میں رب فرماتا ہے یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا ہے۔ اللہ رب کہہ رہا ہے سبب کیا ہے ان کی گمراہی کا، ریزن کیا ہے ان کی گمراہی کا، رب کہہ رہا ہے کہ یقین مانو اے نبی، ان لوگوں نے یہ جو گمراہی پر ہیں یہ لوگ اپنے باپ دادا کو گمراہی پہ پائے۔ ہو سکتا میں بھی میرے دادا کا اگر نقش قدم پر چلنے والا ہوتا، آج کسی اجمیر کی کوئی دروازے کے گیٹ میں مجاور بن کے بیٹھا ہوتا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ میں بھی اسی مجاور کے خاندان سے نکلا ہوں۔ رب کہہ رہا ہے ان کے باپ دادا گمراہ تھے، غفلت میں تھے، جس کی وجہ سے یہ گمراہی میں پڑے ہیں۔ نبی یقین مانیے، رب کہہ رہا ہے، کہاں کہہ رہا ہے؟ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، انہم آباء ظالمین، یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا۔ اللہ گمراہی کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا بہکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہکے ہوئے سے مراد وہ دین کا علم نہیں رکھتے، ان کے باپ نے ان کو سکھایا تو وہ یہ کہتے، ان کے باپ نے ان کو جو تعلیم دی وہ کہتے ہیں میرے باپ نے یہ کیا، ہم کو یہ کرنا ہے، قرآن میں کیا بھی ہوگا تم کل کے بچے ہمیں مت سکھاؤ، تم آج کے پیداوار ہم کو مت بولو دین کے معاملے میں۔ یہ الفاظ بولنا کبیرہ گناہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے سورہ صافات کی آیت 70 میں کہتا ہے اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے ہیں، چل رہے نا نقش قدم پر، ہمارے باپ دادا سے کرتے ہیں مولوی صاحب یہ رسم ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہیں مولوی صاحب یہ طریقہ ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑ رہے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 70 میں رب یہ بات کہہ رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں لیجئے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے
یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم میں کی کچھ عورتیں، کچھ مردوں نے یہ تانے دیتے ہوئے کہا اب ہمارا معبود اس کو نہیں چھوڑے گا، اب ہمارا معبود اس کو برباد کر دے گا۔ کس کو؟ رب کے پیغمبر کو۔ کون لوگوں نے کہا؟ گمراہ لوگوں نے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے باطل معبود بنا لیے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو رب اپنے بندے کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیا وہ رب اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ اے نبی یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، کسی کی کرامتیں سنا کے ڈرا رہے ہیں، کسی کا جلال سنا کے ڈرا رہے ہیں، کسی کی پہنچ بتا کر ڈرا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرا رہے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے ڈراتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے وہ گمراہ انسان، گمراہی کا سبب ہے اس کے پاس۔ کوئی ایسا آدمی آپ کے سامنے نظر آئے جو اللہ کو چھوڑ کے غیر سے ڈرا رہا ہے، لوگ ڈرا دینا کیا بول کے بڑے پہنچے والے بولے صاحب ان کا کہیں کو آپ ان سے پنگا لے لیں، ڈرا دیں۔ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ غیر سے نا۔ یہ گمراہ قوموں کی علامت ہے۔ آئیے اللہ آگے فرماتا ہے گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ خود سرٹیفکیٹ دے رہا ہے ایسا جو کرتے ہیں ایسی گمراہ قوم کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا مقدر گمراہی ہے۔ پھر اگر ہم ان کاموں سے توبہ کریں، ایک اللہ سے لوگوں کو ڈرائیں، تب جا کر ہماری زندگی پھر ہدایت پر آ سکتی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں رب فرماتا ہے وہی ہے جس نے نائل لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہی اللہ ہے جس نے تم میں سے لائن لوگوں میں سے ہی ایک نبی کو بھیجا، رسول بھیجا، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کوئی رسول کی بات نہیں مانتا۔ آج بھی لوگوں کے پاس نایاب رسول ہے، رسول کون ہے آپ کے بولو ان کو پتا نہیں ہے، لیکن نایاب رسول ہے یہ ان کو پتا ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ رسول، وہ نبی اپنی قوم کو حکمت اور کتاب سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ حکمت اور کتاب سیکھنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ جس آدمی کی زبان پر کہانیاں قصے ہو، جس آدمی کی زبان پر حدیث اور قرآن نہ ہو، یاد رکھ لیجئے کہ وہ گمراہی کا رفتار ہے، وہ گمراہی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ سے مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ رسولوں کے پیروکار ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم قوم کو دیتے ہیں، اور یقیناً یہ قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے تو یہ قوم کتاب و حکمت سننے سے پہلے یہ گمراہی میں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کی آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہدایت کوئی چاکلیٹ نہیں ہے، ہدایت کوئی کمپنی کا برانڈڈ کپڑا نہیں ہے کہ آپ کا دل بولا آپ خرید لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں دیں گے۔ ہدایت کا دائرہ میں اور آپ نہیں بن سکتے۔ ہدایت کے لیے رب کے پاس شرط ہے کہ میری چاہت ہونا، میں جس کو ہدایت دینا چاہوں وہ ہدایت پر آئے گا۔ اسی لیے ہر نماز میں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت ہر نماز میں ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ ہدایت، جسے چاہے اپنا
فضل اللہ دیتا ہے اور بہت بڑے فضل کا اللہ مالک ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 32 میں رب فرماتا ہے قوم کے لوگوں نے کہا ہے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے کر آ، تو سچوں میں سے ہے۔ قوم کے لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، کیا کہہ کر ڈرایا؟ اے میری قوم کے لوگوں بت پرستی سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کے پرستار ہو جاؤ۔ تو قوم نے نہیں مانا، ان کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پیغمبر تم انہیں دعوت دو، یہ اگر انکار کرے اور کر دیے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے اوپر ہم ایک ساتھ عذاب بھیجنے والے ہیں۔ تو لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ اللہ تم پر عذاب لے کر آنے والا ہے۔ قوم نے ہر گرمی میں کہا، کیا کہا؟ تم نے بہت بحث کر لی، اب تو جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس کا ڈر تم ہمیں دکھا رہے ہو وہی ہمارے پاس دے کر تو آؤ، سچوں میں سے ہے تو اللہ۔ یہ گمراہ قوم پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم سچوں میں سے ہے، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس عذاب کی ہمیں دھمکی سنا رہے ہو، وہ عذاب لے کر آؤ۔ میں اور آپ ہوتے تو اس سوال پر کیا بولتے؟ خاموشی اختیار کرتے کہ نہیں، کہاں سے لے کر آؤ عذاب؟ بولتے بھی عذاب لاؤ کہاں سے؟ پیغمبر کی زبان تھی، رب کا فرمان تھا، کیا کہا پیغمبر نے؟ کہا، جواب دیا اس سے بھی اللہ تعالیٰ لائے گا اگر وہ چاہے، ہاں تو اسے ہرانے والا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ عذاب بھی میں لے کر نہیں آنے والا ہوں، یہ عذاب بھی اللہ چاہے تو آنے والا ہے، بس اللہ نے کہا کہ ہم عذاب لائیں گے تمہارے اوپر، تو میں وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر وہ بات اللہ چاہے تو ہی ہونے والی ہے، میرے چاہنے سے نہیں ہونے والی۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیے، پیغمبر ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میرے چاہنے سے عذاب بھی تم پر نہیں آ سکتا، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیار بھی نہیں کرے تو تم لوگ برباد ہو جاؤ گے، یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر درگاہوں کی خبروں کی زیارت نہیں کرے، تم حاضریاں نہیں دیے تو تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارے گھروں میں سے برکت ختم ہو جائے گی، تم افلاسی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کہا جا رہا ہے، کھلے عام نہیں کہا جا رہا ہوگا، لیکن بعد میں دبے الفاظ میں کہا جاتا نہیں جی خالہ تم لوگ کب سے چھوڑے نا 11ویں کرنا، تم لوگوں کی افلاسی لگی ہوئی ہے۔ خدا رہے اللہ کے بندو، اللہ کا کلام پڑھو، ایسے محسوس ہوتا ہے ابھی آسمان سے آیتیں اتر رہی ہے، میرے اور آپ کے دل و دماغ کو چیر کھا رہی ہے، لیکن نہیں، ہماری ضرورت ہی نہیں کہ ان آیتوں کو غور و تدبر سے پڑھیں، بس ہم مگن ہیں، ہم عادی ہو گئے ہیں عبادت کے نام پہ وقت گزار لینا، بس عبادت کے نام پہ کچھ وقت نکال کر دوسری قوموں کی طرح اپنی زندگیاں گمراہی میں گزارنے کے عادی ہو گئے۔ اللہ ہمیں توفیق دینے کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ ہود میں، جواب دیا پیغمبر نے کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہیں۔ پیغمبر نے یہ بات کہا، تم جتنے بھی دھمکیاں دے رہے ہو، باطلانے معبود سے ڈرائے رہے ہو نا، تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ کرو۔ یہ پیغمبر کی بات ہے، آج ایمان والے کو بھی یہی کہنا چاہیے۔ اللہ کسی پہ مصیبت لانا چاہے تو اللہ چاہنے سے آ سکتی ہے، کسی کے چاہنے سے نہیں آ سکتی۔ لیکن آج لوگ عجیب ہے، آج آ رہا تھا راستے میں مسلمان لیڈر ہے پورے یہاں سے وہاں تک، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک ہوگا غیر نماز کے اوقات میں جلوس نکل رہے ہیں، اس کے لیے دنیا حاصل